ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، سابقہ وائس چانسلر، اور بہت ساری خدمات، 8 سے زیادہ کتاب بھی لکھے، ساری زندگی تعلیم کے لیے وقف کی، اور کراچی کے بڑے ادارے سندھ مدرسہ اسلام کو آپ نے وائس چانسلر طور پہ چلایا۔ مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں محمد علی شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ سندھ کے بڑے تعلیم دان، بڑے ادارے کے سربراہ۔ سندھ میں جو اس وقت تعلیم ہے، وہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ تعلیم کے ادارے جو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر، وہ آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکاری ادارے، سرکاری اسکول، کالجیں، اربوں روپے کی بجٹ، یہ پاکستان، سندھ سمیت پورے پاکستان میں دندھا کیوں بن گیا ہے؟ حمید بھٹو صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت اہم پروگرام ہے یہ، جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی ہم فخر کس میں محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ قوم کے طور پر پاکستانی قوم کی بات کریں، سندھ کے لوگوں کی بات کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 5000 سال پہلے جو مونجو دڑو سے برآمد تہذیب ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اب اس تہذیب کا تو ترائے امتیاز کیا تھا؟ یعنی اس وقت اور بھی تہذیبیں تھیں، 4 بڑی تہذیبیں تھیں۔ ایک چائنا کی تہذیب تھی، ایک مصر کی تہذیب تھی، ایک میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی۔ ان چاروں میں جو یہ تہذیب تھی جس کو سندھو وادی کی تہذیب کہتے ہیں، جو ہماری تہذیب ہے، اس میں تعلیم تھی، اس میں علم تھا، اور اس کا ثبوت ملتا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں وہاں رائٹنگ کے ہمیں نمونے ملے ہیں، جو مہریں ملی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس خطے کی جو پہچان تھی وہ اس کا علم تھا اور تعلیم تھی۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہم اپنا ورثہ چھوڑتے چلے گئے ہیں۔ فاسٹ فارورڈ میں اگر آپ آئیں، پاکستان بننے کے بعد جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں ابھی ایک ہی پاکستان تھا، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ کے بعد سب سے بہتر تعلیم سندھ میں جام شورو کی ہے، سندھ یونیورسٹی کی ہے۔ یعنی یہ ہماری پہچان تھی۔ پورا موجودہ جو پاکستان ہے اس میں سندھ بہت آگے تھا۔ پھر ہوا کیا کہ لوگ تعلیم کی طرف نوکری والے بنتے گئے، قائد بننے کی طرف نہیں آئے؟ وہ اس لیے کہ جنرلی ایک ہماری جو لیڈرشپ کا جو اسٹریس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، اور ساتھ میں جو وقت کے ساتھ کرپشن یہاں آ گئی، کرپشن اس نے وہ جو بیڑا غرق کر دیا۔ جو سماجی اقدار تھے وہ پیسے کی طرف شفٹ ہو گئے۔ وہ علم سے زیادہ عزت اس شخص کی ہونے لگی جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو۔ محمد شیخ صاحب، آپ جس ادارے سندھ مدرسہ اسلام کے سربراہ رہے، آج کل اس یونیورسٹی سمیت پاکستان کی باقی دیگر یونیورسٹیوں کے اندر کوئی ہمیں قائد نہیں مل رہا، کوئی لیڈر نہیں مل رہا۔ جو لیڈر مل بھی رہے ہیں تو آؤ پیو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب بربادی کا ٹھیکہ کس نے لیا ہے؟ ہمارا جو ایوریج پیک تھا، جو یونیورسٹیز کا جو لیول تھا، اس میں ڈکلائن اوورآل آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت پورے پاکستان میں 2 یونیورسٹیاں تھیں۔ ایک پنجاب یونیورسٹی تھی جو 1892 میں قائم ہوئی، اور ایک سندھ یونیورسٹی تھی جو پاکستان بننے سے 4 مہینے پہلے اپریل 1947 میں قائم ہوئی۔ 2 یونیورسٹیاں تھیں پورے پاکستان میں، اور سندھ میں ایک تھی۔ آج پاکستان میں 270 یونیورسٹیز ہیں، 270 یونیورسٹی ہیں، لیکن ان 270 یونیورسٹیوں میں کچھ یونیورسٹیاں واقعتاً اپنا ایک اچھا اسٹینڈرڈ، ریزنیبل، دنیا کی ٹاپ 100 میں ہماری کوئی بھی نہیں ہے یونیورسٹی، لیکن ایک اچھا اسٹینڈرڈ ٹاپ 500 میں آ جاتی ہے 1 یا 2 یونیورسٹیاں۔ اوورآل اسٹینڈرڈ کم ہوا ہے۔ تعلیم کے بعد اگر بات کریں سماج اس وقت جو ہے اس کے رویے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، سماجی قدریں ہماری کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سماج کے کھوکھلے پن کا جو شکار پوری قوم ہوتی جا رہی ہے۔ ادب سے نکل کے لوگ بے ادب، بڑوں کی عزت سے لے کے احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سماج کے کھوکھلے پن کا ذمہ وار ہے کون؟ حمید صاحب، جیسے آپ فرما رہے تھے نا، ایجوکیشن کے حوالے سے سماج کے جو رویے ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا انحصار سماج میں موجود تعلیم اور علم کے اوپر ہوتا ہے۔
اب ضروری نہیں ہے کہ وہ علم اسکولوں کے ذریعے حاصل ہو، یعنی ایک انفارمل علم ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو پوئٹری تھی، اس کی جو فلسفی تھی، اس کی باتیں ہوتی تھیں جو یہ تلقین کرتی تھیں کہ اپنی ذات سے بڑھ کے لوگوں کی متعلق سوچنا ہے۔ وہ دور تھا، لوگوں ادیب شاعر لکھتے تھے اور یہ جو مورل ویلیوز تھے ان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ تو ضرور ہیں، جیسے اعجاز صاحب ہیں یا محبوب شیخ صاحب ہیں، جو سیلف لیس لوگ ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی اب کم ہو گئی ہے، اقلیت ہو گئی ہے۔ اب مٹیریلزم بہت بڑھ گیا ہے، اب یہ ہے کہ مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سماج کو سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ محمد علی شیخ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سردار شاہ اچھا کام بھی کرا ہے، پہلے عطاب کا بھی شکار ہوا، پیسے اربوں روپے کی بجٹ، پھر کون سی مافیا ایجوکیشن کے اندر کہ منسٹر سی ایم سب ناکارہ پرزہ بن جاتے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ اب میں تو نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز حقیقت ہے، جیسے اعجاز صاحب کہہ رہے تھے، اس وقت پورے پاکستان میں 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی 2.60 کروڑ، ان میں سے 70 لاکھ بچے تقریباً 7 ملین کے قریب سندھ میں ہیں، یعنی سندھ کا فگر بہت زیادہ اونچا چلا گیا ہے آؤٹ آف اسکول۔ اچھا 44% بچے، اب یہ حالانکہ اب آپ بات کرتے ہیں نا 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، اس میں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہ لکھا گیا کہ جو تعلیم ہے میٹرک تک، اسکول ایجوکیشن 5 سال سے 16 سال تک یہ کمپلسری ہوگی۔ اب وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کا ہم کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں ہیں، اور جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیا ہے؟ اب ESR ہے ایک ایجوکیشنل آپ کے سیکٹر کے بنیادی طور پہ اسٹینڈرڈز کو وہ ڈیل کرتی ہے۔ انہوں نے سروے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے 8ویں کلاس کے بچے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ان کو میتھمیٹکس اور سائنس 3 جماعت کے قریب بھی نہیں آتی، یعنی یہ وہ علم کا، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ جو سورج ہوا کرتا تھا علم کا، جس کی پہچان تھی کہ یہاں علم ہوتا ہے، جہاں علامہ آیا قاضی جیسے، ڈاکٹر داؤد پوتر جیسے انٹرنیشنلی اکلیمڈ اسکالرز تھے، وہاں یہ حالت ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ جو بچوں کی پاپولیشن ہے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہی، جو جا رہی ہے ان کا جو لیول ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے ان کی تعلیم کے سیکھنے کا، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں انتہائی لوور ڈگری پہ آ رہا۔ محمد شیخ صاحب، ساری زندگی آپ نے ملک کے لیے خدمت میں گزاری، یہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تہذیب، تمدن، کلچر سکھانے کی بات کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لسانیت کے نام پہ سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان آپس میں نفرت، لڑائی، یہ ایک دوسرے سے لڑائی اور برداشت کا جو عنصر ہے ختم اور دفن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور انگریزی میں یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری از برڈن ایز ویل ایز میٹر آف پرائڈ۔ کسی بھی قوم کے لیے جو اس کی تاریخ ہوتی ہے وہ ایک بوجھ بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ قابل فخر بھی اس کا اثاثہ ہوتا ہے۔ سندھ کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو سندھ کا سب سے بڑا جو اساس تھا وہ تھا ٹالرنس، یہاں برداشت، امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ہندوز تھے، مسلمان تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، ایون میری اگر برتھ 1960s میں ہوئی تو اس دور میں بھی جب میں بچپن کی باتیں دیکھتا ہوں تو اتنا آپس میں سلوک تھا، کبھی کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے یا یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے۔ ابھی جو رویے تبدیل ہوئے ہیں، اور ان میں ایک تو میں کہوں گا کہ جو پچھلے دور تھے اس میں کچھ اسٹیٹ پالیسیز ایسی آئیں، انہوں نے جو حکومتوں کی پالیسیز تھیں انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کے تفرقات کو انکریج کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ محمد علی شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا، بات کی وڈیرے کی، سردار کی۔
سندھ کے سرداروں کی بات کی جائے تو جیکمباد، کشمور، کندکوٹ چند علاقوں تک محدود، پورے سندھ میں وڈیرے بھی نہیں ہیں. پھر بھی ہم وڈیرے سردار کی بات کرتے ہیں، وہ چند ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے لوٹ مار یا اپنے علاقوں میں. اس سردار کو، ڈاکو کو، وڈیرے کو پال کون رہا ہے؟ تو سب لوگ ادیب دانشور وہاں پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بھٹو صاحب، وڈیرے موجود ہیں. آپ جن وڈیروں کی بات کر رہے ہیں وہ جو پرانے قدیمی وڈیرے تھے وہ چلے گئے، ان کی جگہ نیو وڈیرا آیا. نیو وڈیرا سردار ہے، وہ تو اسمبلی میں آج کل کوئی اور منسٹر بھی نہیں ہے. وہ جو نیو وڈیرا ہے وہ اس کے پاس وہ ایتھکس نہیں ہے جو پرانے وڈیرے کے پاس تھیں. اب آج آپ پڑھ لکھ کے آئے ہیں، امریکہ سے فرض کریں آپ واپس آئیں، آپ اپنے شہر میں، آپ دادو میں، خیرپور ناتھن شاہ میں، کہیں آپ مجھے فیکٹری لگا کے دکھائیں، کیونکہ وہاں برداشت نہیں کریں گے لوگ. وہ جو وہاں پر جو انفلوئنشل ہیں، ابھی ڈائنیسٹک پالیٹکس کیا ہو گئی ہے. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ آپ مڈل کلاس سے اوپر نکلتے تھے، آپ الیکشنز لڑتے تھے، آپ جیت جاتے تھے. ایون 77 88 تک یہ رہا نا. آج یہ کیا ہے؟ آج ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فیملی ہے، اسی فیملی میں سے کوئی فرد اٹھ کے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاش میں وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، دولت مند ہے، بنگلے ہیں، مال ہیں، نوکر چاکر. غریب کسان کو وہ ریپریزنٹ کرے گا. حل کیا ہے؟ بھٹو صاحب، تعلیم نہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کن کو پہنچ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس وقت اس نظام کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ چھائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے اپنے بچے باہر دنیا کے بہترین ملکوں میں بہترین یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب تعلیم پھیلتی ہے گراس روٹ پہ تو لوگ سوال کرتے ہیں، اور جو مونوپلیز بنی ہوئی ہیں، جو چودراہٹیں، جو وڈیرا پن، جو وڈیرا شاہی بنی ہوئی ہے، اس کو لوگ تعلیم والے کوسچن کرتے ہیں. اس لیے وہ جو آپ کے معاشرے کے طبقات ہیں، جو اس وقت آپ کے معاشرے کو رول کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں تعلیم آگے بڑھے. زبانی کلامی آپ کے پروگرام میں آ کے وہ ضرور کہیں گے کہ تعلیم کو فروغ ملنا چاہیے، لیکن تعلیم اگر بڑھتی ہے تو ان کے اپنے علاقوں میں ان کی چودراہٹ نہیں رہے گی، اس لیے وہ تعلیم نہیں لے آئیں گے. تبدیلی آ سکتی ہے محمد علی شیخ صاحب. سماج کے اندر سچ بولنا، تبدیلی کی بات کرنا، سچ کو ایڈٹ کر کے غائب کر دینا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لکھنا، پڑھنا، اور وہی اپنا ہی نظریہ بھول کے سچ کو ایڈٹ کر کے ردی کی ٹوکری میں یہ سماج کے اندر کیسے آ چکا؟ یہ دیکھیں، ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ سچ بالکل گم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جھوٹ نے سچ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اب باقی ساری دنیا کی سوسائٹیز بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو اس کو فیس کر رہی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ جتنا جھوٹ، مطلب جتنے آپ کے معاشرے میں پھیلایا جائے، اتنے ہی لوگ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے جو زیادہ طاقت کے ساتھ سچ کو پھیلائیں. اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے خاطر بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک خواب تھا. اس آدمی نے اپنی 72 سالہ زندگی ایک خواب کے پیچھے گزاری نا. آج پاکستان اس خواب کے مطابق نہیں ہے، اس سے بہت دور چلا گیا ہے. سچ تو یہ ہے. اب اس سچ کو ہم نے دوبارہ حاصل کرنا ہے. اس کے لیے جو جس قدر کر سکتا ہے آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ اگر کریں گے تو ایک دن وہ سچ غالب آئے گا جھوٹ کے اوپر. رشوت کے بغیر اگر میرٹ پہ کام ہو تو ہو سکتا ہے. یہ کراچی کی اگر بات کریں تو آپ نے کراچی پہ لکھا بھی ہے کہ کراچی سندھ کا دوسرا بڑا شہر بھی تھا. تو پھر کراچی میں لسانیت کے نام پہ سندھی مہاجر جھگڑا، قتل عام، دہشت گردی، بہت سارے واقعات، آج بھی نفرت کی آگ جو سندھی مہاجر کے نام پہ پنجابی پٹھان اور سندھ اور پنجاب کی جو آگ لگی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے بنیادی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کو کنسٹرکٹیو چیزوں پہ نہیں لگایا. یعنی کنسٹرکٹیو یہ ہوتا کہ ہم معاش میں جا رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروبار ہیں، لوگ ملک کی ترقی کے متعلق سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. لیکن اب چونکہ نہیں ہے کچھ کام کرنے کو،
اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. تو اس لیے اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس لیے نفرتیں بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. کراچی میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پوٹینشل ہے, جتنا بڑا پورٹ ہے, یہ تاریخی شہر ہے, 2500 سال اس کی تاریخ ہے, 2500 سال, اور یہ بہت بڑا سندھ کا اثاثہ رہا ہے. آج بھی اس کو بہت اچھی طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. شرط صرف ایک ہے, پہلی نماز آپ جب شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ. ماضی میں سندھ کے یا پاکستان کے ادیبوں نے انقلاب لکھا, جذبہ, حکومتوں کے خلاف احتجاج, تحریکیں, بڑی بڑی موومنٹیں پاکستان میں ادیبوں نے اسٹارٹ کی, دانشوروں نے. وہ ادیب, دانشور, انقلاب کہاں گیا؟ حمید صاحب, اسی حوالے سے, اسی سے جو اعجاز صاحب بات کر رہے تھے نا ایوارڈز کی, اب میں جب وائس چانسلر تھا تو ہمارے پاس ایک خط آتا تھا کہ جی آپ نامینیٹ کریں کہ کن کو ایوارڈ آپ کی یونیورسٹی میں سے ملنا چاہیے, پروفیسرز. اب ہمیشہ مجھے یہ مشورہ دیتے تھے, جو باقی وائس چانسلرز بھی کرتے ہیں, کہ جی اپنا نام پروپوز کر دیں کہ میں سب سے اہل ہوں, مجھے نشان امتیاز. ابھی جو آپ کو آدھے سے زیادہ وائس چانسلر سندھ کے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو ایوارڈز لکھے ہوئے ملیں گے کہ ستارہ امتیاز, نشان امتیاز, یہ سب ملتے ہیں نا. یہ کیسے ملتے ہیں؟ اس میں وہ خود اپنے آپ کو پروپوز کرتے ہیں, اکثریت ان کی, شاید ان میں سے کچھ ایسے ہوں جن کو کہ ایویلیویشن کر کے, اب جیسے اعجاز صاحب کی آپ نے بات کی, 50 کتابیں, میں ان کو ایک بڑے عرصے سے تقریباً 30-40 سال سے دیکھ رہا ہوں, ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں نا. اب یہ ان کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنا نام پروپوز کروائیں. اگر کسی کو کہیں گے کہ سیکریٹری کلچر کے پاس چلے جائیں تو شاید وہ ان کو اوبلائج بھی کریں, لیکن یہ ان کی خودداری نہیں, درباری نہیں بننا چاہتے کہ نہیں, کہ بھئی اس سے اچھا. پھر اب یہ ہوا ہے, اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ان ایوارڈ کی ویلیو کیا رہ گئی ہے. یعنی آج بھی جو ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں, اور ان کے سامنے اگر اعجاز قریشی صاحب ہوں یا محبوب شیخ صاحب ہوں, تو ان کی جو شخصیات ہیں وہ ان سے 1000 گنا زیادہ عزت کے قابل سمجھی جاتی ہیں. اس وجہ سے سماج میں وہ جو اسکالرشپ تھی, وہ جو ریکگنیشن تھی, وہ اپنا مقام کھوتی جا رہی